نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی عیسی المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات ومنع وہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السوال واضاعۃ المال متفق علیہ۔ توجہ فرمائیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں تم پر حرام قرار دی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں تم پر حرام کی ہیں۔ ایک فرمایا کہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ ومنعا وہات، فرمایا کہ اور جہاں پر مال خرچ کرنا ہے وہاں پر روکنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ بغیر حق کے کسی کے مال پر قبضہ کرنا، اس کی چاہت رکھنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ ووعد البنات، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اور اللہ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اور اللہ نے تمہارے لیے قیل قال بیکار کی باتوں کو، لغو باتوں کو بھی تمہارے لیے منع فرمایا ہے، ناپسند کیا ہے۔ اور فرمایا کہ کثرت السوال، اور زیادہ سوال پوچھنا، زیادہ سوال کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو منع فرمایا ہے۔ دیکھیں جی، یہ روایت جوامع الکلم میں سے ہے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر ایک بندہ اخلاق سیکھنا چاہے تو کامل اخلاق نہ اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ کامل اخلاق کا نمونہ جو ہے وہ اس روایت کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے کہ تھوڑی باتوں کے اندر بہت زیادہ کو بیان فرما دیا، ان میں سے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر 6 چیزیں منع ہیں، حرام ہیں۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ عقوق الامہات، فرمایا کہ ماؤں کی نافرمانی کو منع فرمایا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ماں کا تذکرہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی نافرمانی کرنا جائز ہے، بلکہ ماں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس وجہ سے فرمایا ہے کہ چونکہ ماں کمزور ہوتی ہے، وہ کمزور ہوتی ہے، اور اس کو زیادہ حسن سلوک کی اور اس کے ساتھ زیادہ اس کی فرمانبرداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ماں کی نافرمانی کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، ورنہ ماں باپ دونوں کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور منع فرمایا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، أَحَدُهُمَا ایک، أَوْ كِلَاهُمَا یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، فرمایا اب ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو ان کو، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ پیاری پیاری نرمی والی باتیں کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ بچھے رہو، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرو یا اللہ ان کے اوپر ایسا رحم فرما جس طرح یہ بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا کرتے تھے۔ تو پہلی بات جو منع فرمائی ہے، فرمایا کہ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کو، والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اور ومنعا وہات، فرمایا کہ مال جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ نہیں کر رہا، یا کوئی بھی حقوق ہیں، علماء نے لکھا ہے جتنے بھی حق اس کے ذمے ہیں یہ اس کو ادا نہیں کر رہا،
اللہ نے کسی کو مال دیا وہ نہیں خرچ کر رہا، علم دیا ہے وہ نہیں خرچ کر رہا، کوئی ہنر دیا ہے وہ نہیں خرچ کر رہا، ٹھیک ہے جی، یہ اگر ایسے حقوق نہیں ادا کر رہا تو وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ وہاں اور فرمایا کہ جو بندہ کچھ جس کا اپنا حق نہیں بنتا لیکن وہ کیا کر دیتا ہے، وہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی منع فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کس بات کو؟ قیل قال کو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ فضول اور لغو بات کو قیل قال کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سنی سنائی بات ہو اس کو آگے کر دینا، کوئی تحقیق نہیں کی، بات سنی بس آگے کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، بات کرے، کوئی بھی ہو، بات کی تحقیق پہلے، اگر بات کی تحقیق نہیں ہے تو وہ بات نہ کرے بندہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ وواد البنات، اور فرمایا کہ لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے آ کر اس رسم کو مٹایا، اور اسلام نے آ کر بچی کی عزت کو بتایا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کو اچھے طریقے سے تعلیم دے کر تربیت کر کے ان کی شادی کر دے گا، فرمایا جنت میں میرے ساتھ وہ ایسے ہوگا، ایسے میرے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اس کا مقام اتنا قریب والا ہوگا۔ تو اسلام نے آ کر ان کا یہ مرتبہ اور مقام بتایا ہے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ تمہارے اوپر منع ہے اور حرام ہے۔ اور کثرت السوال، اور زیادہ سوال کرنا بھی حرام ہے۔ کیا مطلب؟ اصل تو یہ بات صحابہ کرام کے لیے ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایسے سوال نہ پوچھے جائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، یا ایسے اضافی سوال نہ پوچھے جائیں کہ جن کے ساتھ آپ کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، فرمایا کہ اے ایمان والو تم زیادہ سوال نہ کرو، اگر تم میں پھر کوئی چیزیں ظاہر ہو جائیں تمہارے لیے اور بعد میں تمہیں بری لگے، مشکل ہو جائیں تمہارے لیے۔ اس وجہ سے سوال کرنا نا، سوال بھی ڈھنگ والا کرنا چاہیے، بے ڈھنگے سوال، بغیر ضرورت کے سوال، ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو سوال صرف اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ایک ساتھی مجھ سے پوچھنے لگے، بڑے پرانے تبلیغی ساتھی ہیں، بہت پرانے تبلیغی ساتھی ہیں، تبلیغی ساتھی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ ہے۔ بھائی یہ چیز تو پہلے 3 دنوں میں ہی سکھا دیتے ہیں نا، بڑے پرانے جن کی زندگی لگی۔ مجھے کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے کہا سوال پوچھیں تو کہتے ہیں جی مفتی صاحب یہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ شاید ان کی اچھی نیت بھی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کوئی بھی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ او بھائی سنت کاٹنے کا، یہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ حدیث کے اندر آتا ہی نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ امام غزالی رحمہ اللہ نے غالباً لکھا ہے کہ ایسے دائیں ہاتھ کے یہاں سے کاٹیں، ہاں جی، پھر اس کے بائیں ہاتھ کے یہاں سے کاٹیں چھوٹی انگلی سے، اور پھر آخر میں اس انگوٹھے کے دائیں انگوٹھے کو اور پھر بائیں انگوٹھے کو کاٹیں۔ لیکن یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت لکھا ہے کتابوں، لیکن یہ سنت طریقہ نہیں ہے، قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، محدثین کا بہت سارا کلام ہے اس کے اوپر، تو میں نے بتا دیا۔ تو بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو صرف ویسے مزے لینے کے لیے ہوتی ہیں، اس طرح تو اس طرح نہیں، اس کو پوچھنے کی کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کا مقصد یہ تھا تب ٹھیک ہے جی، مجھے لگا نہیں تھا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ یہ تھا کہ بھائی اور لوگوں کو سنت طریقہ آ جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ بعض دفعہ مسئلے کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ تاکہ کسی کو پتہ چل جائے، تو پھر اچھی بات ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور چھٹی بات فرمائی ہے کہ مال کو ضائع کرنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو ایسے ہی ضائع کر دیں، کوئی پھینک دیتا ہے، ہاں جی، کوئی اس کو ضائع کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر، اور وہاں پر خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، لغویات کے اندر، گناہوں کے اندر، یہ سارا مال جو ہے نا یہ ضائع ہو رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ انسان سے سوال پوچھیں گے نا قیامت والے دن، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا، تو اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ مال بھی اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ فضل ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔